السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز ناظرین کرام، ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ رجب کا مہینہ آتے ہی ہمارے نام نہاد مسلمان لوگوں کے ذہن میں ایک بدعی عبادت کا خیال ذہن میں آ جاتا ہے، جس کی نہ قرآن میں کوئی دلیل ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت ہے، بلکہ ماہ رجب کے تعلق سے جو بدعت و خرافات اسلام کے نام پہ گھڑی جاتی ہیں سب بیکار ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اسلام کے صاف ستھرے اور پاکیزہ دین کو اسی دین کے نام لیواؤں نے مختلف بدعات کے اجرا کے ذریعے چشتیاں بنا کر رکھ دیا ہے۔ ویسے تو کوئی بھی مہینہ عبادت و خرافات سے خالی نہیں رہا، مگر خاص کر رجب وہ مظلوم مہینہ ہے جسے کثرت رسوم و بدعات سے ظلمات بعضها فوق بعض کا مظہر بنا دیا گیا۔ رجب کے معنی لغوی معنی عزت و احترام کے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں اس مہینے کا بہت زیادہ احترام کیا جاتا تھا، اس لیے اس ماہ کو رجب کے نام سے موسوم کر دیا گیا۔ صحیح احادیث میں رجب کو 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک شمار کیا گیا۔ بقیہ 3 مہینے لگاتار ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہے۔ حدیث سے اس کی حرمت تو ثابت ہوتی ہے، مگر اس کے علاوہ اس کی کوئی خاص فضیلت یا اس مہینے میں کسی خاص عبادت کے افضل ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بعض لوگ بطور خاص اس مہینے میں عمرہ کرنے کو بہت اجر و ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ اس عمل پر کوئی دلیل کتاب و سنت اور عمل صحابہ میں نہیں پائی جاتی۔ اس کے بجائے آپ نے رمضان مبارک میں عمرہ کرنے کو حج کے برابر ثواب والا عمل قرار دیا۔ اسی طرح حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کی بھی خاص فضیلت وارد ہے۔ یہ مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ ہیں۔ صحیحین میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا، جیسا کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتب میں روایت کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس بدعت کا ذکر کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے سے تقریباً 550 سال بعد میں دین میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی، جس کا نام صلاۃ الرغائب ہے۔ یہ ایک من گھڑت روایت کو بنیاد بنا کر اس بدعت کی عمارت کھڑی کی گئی۔ اس موضوع روایت کے مطابق یہ ایک نماز ہے جس کا نام اس کے وضاعین نے صلاۃ الرغائب رکھا۔ کیا طریقہ کار ہے؟ یہ نماز ماہ رجب کی پہلی جمعرات کا روزہ رکھنے کے بعد جمعے کی شب مغرب اور عشاء کی نمازوں کے درمیان یہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ اس نماز کی 12 رکعتیں ہوتی ہیں۔ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے۔ نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر، 12 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھی جاتی ہے۔ نماز کے اختتام پر 70 مرتبہ درود شریف اللہم صلی علی محمد النبی الامی و آلہ پڑھا جاتا ہے۔ پھر سجدے کیے جاتے ہیں۔ ہر سجدے میں 70 مرتبہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھا جاتا ہے۔ سجدے کے بعد یہ دعا رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العزیز العظیم 70 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ پھر دوسرے سجدے میں بھی اسی طرح کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نماز پڑھنے والا اپنی جو بھی حاجت بیان کرے گا اس کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ وہ لوگ خود ساختہ بیان کرتے ہیں
جبکہ یہ نماز اور یہ عمل خود اپنے اندر بتاتا ہے کہ یہ بدعت و خرافات سے خالی نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن صلاۃ الرغائب کے نام سے جو نماز پڑھی جاتی ہیں اور ان کے پڑھنے والے ماننے والے بہت زیادہ جو اجر و ثواب کے قائل ہیں، یہ خود یا ان کا عمل یہ نماز خود بتاتی ہے کہ یہ بدعت و خرافات سے بھری ہوئی ہے، اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نماز کی ادائیگی پر اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور روز قیامت اپنے خاندان کے 70 افراد کی سفارش کر سکے گا۔ اس نماز کا ثواب جب قبر میں آئے گا تو صاحب قبر اس سے کہے گا کہ تم کون ہو؟ اللہ کی قسم میں نے تم سے زیادہ حسین و خوش گفتار اور خوشبودار جسم نہیں دیکھا۔ تو اس طریقے سے یہ بہت ساری خرافات سے بھری ہوئی یہ نماز ہے، اور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نماز والی روایت کو موضوع یعنی من گھڑت قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے یہ نماز 480 ہجری میں بیت المقدس میں ادا کی گئی۔ معزز مشاہدین کرام، اندازہ فرمائیں کہ جو عبادت عہد نبوی میں نے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، نہ صحابہ کرام نے کی، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، وہ چیز جو 500 برس تک دین کا حصہ نہ تھی، اچانک اتنی مدت کے بعد وہ دین کا حصہ کیسے بن گئی؟ سوچنے والی بات ہے کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ صحابہ کرام نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین، نہ تبع تابعین، نہ علماء سلف۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صلاۃ الرغائب کی دین میں کوئی اصل نہیں، بلکہ یہ ایک بعد میں ایجاد کردہ بدعت ہے۔ یہ جماعت کے ساتھ پڑھنا نہ مستحب ہے، نہ انفرادی طور پر مستحب ہے، نہ اس کی ادائیگی درست ہے، بلکہ صحیح مسلم میں ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی رات قیام کرنے کے لیے، جمعے کے دن کو روزہ رکھنے کے لیے خاص کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اب بتائیے جب وہ منع ہے تو اس نماز کی مشروعیت کے سلسلے میں جواز کا ذکر کہاں آیا؟ اسی طریقے سے اس مہینے میں رجبی کنڈے بھی لوگ مناتے ہیں۔ اس ماہ کی ایک اور نہایت مکروہ اور خطرناک بدعت رجبی کنڈوں کے نام سے مشہور ہے۔ ایک لکڑہاری کی داستان بیان کی جاتی ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر کہ انہوں نے ایسا کہا کہ میرے نام کی پوری اور کھیری بنا کر اس کو کھاؤ، نظر و نیاز کرو، تمہاری بخشش اور بہت سارا خیر تمہیں آئے گا۔ یہ تمام من گھڑت ہیں، اور اس لکڑہاری کی داستان کو بے بنیاد بنا کر اس پر سہارا لے کر بہت ساری بدعتوں کو پالا جاتا ہے اور بہت ساری بدعتیں کی جاتی ہیں، جبکہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نہ تاریخ پیدائش ہے، نہ تاریخ وفات ہے، نہ ہی ان کی زندگی کے کسی اہم واقعے سے اس کا تعلق ہے۔ اس واقعے کا ایک اہم بات یہ ہے کہ قصے میں مدینہ کی جس بادشاہت کا ذکر ہے، تاریخ میں اس کا کوئی ذکر نہیں پایا جاتا۔ لوگ بتاتے ہیں کہ بادشاہ نے اس طریقے سے کرنے کے لیے کہا، تو یہ سب بے بنیاد واقعات ہیں۔ اسی طریقے سے ان بدعتوں میں سے رجبی صیام و قیام، جس کا کوئی اصل نہیں ہے۔ ماہ رجب کی مروجہ بدعات میں سے ایک یہ ہے کہ خصوصیت کے ساتھ اس مہینے میں قیام و صیام کا لوگ اہتمام کرتے ہیں۔ اس مہینے کی پہلی، دوسری، تیسری، 7ویں تاریخ کا روزہ اور کبھی پورے مہینے کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ ان روزوں کو سنت ثابت کرنے کے لیے کچھ ایسی احادیث کا سہارا لیا جاتا ہے جو احادیث ضعیف ہیں یا من گھڑت ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ رقم تراز ہیں، رجب اور شعبان کے مہینوں کو ایک ساتھ روزے یا اعتکاف کے لیے مخصوص کرنے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام یا ائمہ مسلمین سے کوئی چیز وارد نہیں ہے، بلکہ صحیح بخاری و مسلم میں یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ اب پورے سال میں ماہ شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں نفلی روزے نہیں رکھتے تھے۔ البتہ جہاں تک
رجب کے روزوں کی بات ہے تو اس کے بارے میں ساری احادیث ضعیف بلکہ موضوع ہیں، لیکن غلط بیانی سے لوگ کام لیتے ہیں اور اس مہینے میں بدعت و خرافات کرنے والے رکتے نہیں ہیں اور اپنے بدعت کو انجام دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے والے کو درہ لگایا کرتے تھے جب تک کہ وہ کھانے کے برتن میں اپنا ہاتھ نہ ڈال دیتا۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے رجب کیا ہے؟ رجب کی تعظیم تو اہل جاہلیت کیا کرتے تھے، جب اسلام کا زمانہ آیا تو اسے چھوڑ دیا گیا۔ البتہ اگر کوئی شخص ہر ماہ ایام بیض یعنی عربی ایام بیض 13، 14، 15 یا ہر مہینے میں 3 روزے رکھتا ہے، مطلب سوموار کا یا جمعرات کا، تو اس ایسے روزے رکھنے والا شخص معمول کے مطابق روزہ رکھنے میں اسے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے رجب کی خاص بدعتیں، رجب کی پہلی تاریخ کو ہزاری نماز پڑھنا، 15ویں رجب کو ام داؤد کی نماز پڑھنا، مردوں کی طرف سے اس مہینے میں صدقہ و خیرات کرنا، اس ماہ میں بطور خاص قبروں کی نعوذ باللہ خاص طور پر اسرات زیارت کرنا، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرنا، اور اس ماہ میں چند مقصود دعائیں پڑھنا جن کا کتاب و سنت سے کوئی ثبوت نہیں اور کوئی ذکر بھی نہیں ہے۔ تو بہت سارے لوگ بدعات کرتے ہیں، خرافات کرتے ہیں اور ثواب کی امید سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین آج اس مختصر سے وقت میں جو ماہ رجب اور اس کی بدعات کے تعلق سے گفتگو کی گئی، اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر چلنے والا اور اعمال صالحہ کرنے والا بنائے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے، کتاب و سنت پر گامزن رکھے، بدعت و خرافات سے ہم کو بھی بچائے، لوگوں کو بھی بچائے۔ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ وجزاکم اللہ خیرا واحسن الیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔